نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ کرام، آج جس موضوع پہ مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج سے 1400-1500 برس پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے گٹھا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تہذیب و تمدن اور شائستگی کا نام و نشان نہ تھا۔ حرص و ہوس اور فانی لذتوں کے انہماک نے پوری دنیا کے اخلاقی حالات بالکل تباہ کر رکھی تھی۔ اغراض اور روحام کی تہہ مادی کثافتوں کے نیچے دین سماوی کے لطیف و روحانیت دب کر رہ گئی تھی۔ آسمانی کتابوں کے چہرے مس کیے جا چکے تھے۔ ہندی، یونانی، رومی اور ایرانی عقائد و ادیان سسکیاں لیتی ہوئی انسانیت کو امن و سکون و رحمت و رافت کا پیغام دینے سے قاصر تھے۔ ہدایت کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے۔ قتل و غارت روز کا معمول بن چکا تھا۔ کسی کی آبرو و عزت محفوظ نہ تھی۔ شرک و بت پرستی عروج پر تھی۔ خانہ کعبہ کے گرد مرد عورت کا برہنہ ہو کر طواف کرنا کوئی عیب کی بات نہ تھی۔ ایسے حالات میں انسانیت کے پھلنے پھولنے اور نہپنے کی کوئی امید نہ تھی۔ چنانچہ مایوس کن حالات کو دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اس نے 20 اپریل سن 571 بمطابق 12 ربیع الاول کو انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس نے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو تبسم بخشا۔ اس نے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو تبسم بخشا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے بربط کو ترنم بخشا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے بربط کو ترنم بخشا۔ اس نے تپتے ہوئے صحرا کو چمنزار کیا۔ اس نے تپتے ہوئے صحرا کو چمنزار کیا۔ عالم خواب سے انسان کو بیدار کیا۔ سامعین ذی وقار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ منور روح تھی جو رفاعت فلک شکو صحرا اور ازبات کوہ کی حامل تھی، جس کی عظمتوں کا جواب اور حرمتوں کا حساب نہیں۔ عظمتی کردار کے یہ عالم کے چاند میں دبے ہو سکتے ہیں، برگ گل پر گرنے والی شبنم میں کثافت ہو سکتی ہے، لیکن ان کے قول و فعل میں حرف گری کی گنجائش نہیں۔ تاریخ کے پاس تو سکندر تو ہے جس نے اس پوری دنیا کو فتح کرنا چاہا، مگر تاریخ ایک ایسی ہستی تلاش نہیں کر سکتی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پوری دنیا کے برائیوں کے خلاف جہاد کیا ہو۔ زمانہ کسی ایسے رہنما مثال پیش نہیں کر سکتا جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قافلے انسانیت کی رہنمائی کر کے اسے منزل کا پتہ دیا ہو۔ آپ کی ذات اقدس ہر حیثیت سے شجاعت کا سر و چشمہ دنیائی قائدین کی فکری عملی ترقیوں کا پیش خیمہ ہے۔ آپ اثبات، استقامت، استقلال، زہد و قناعت، تواضع، ایفاء عہد، عفو و درگزر، رحمت و رافت، فصاحت و بلاغت اور حسن سیاست کا منبع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ تمام اوصاف جمع فرما دیے تھے جو آج سے پہلے نبیوں اور رسولوں میں پائے جاتے تھے۔ آپ میں حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ جمع تھا۔ آپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید جمع تھا۔ آپ میں حضرت اسحاق کی وراثت بدری جمع تھی۔ آپ میں حضرت موسیٰ کی سعی و کوشش جمع تھی۔ آپ میں حضرت ہارون کی رفاقت جمع تھی۔ آپ میں حضرت ایوب کا صبر جمع تھا۔ وہ جس کی شان میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی شان میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ سامعین ذی وقار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کی اندرونی دنیا کو آباد کیا، وہاں بیرونی دنیا کے ترکیب کے نسخے بھی بتائے۔ سارے زمانے کو زندگی کا جو سبحان ملا وہ آپ کی ذات اقدس سے ملا، ہدایت ملی تو وہیں سے ملی، نور ملا تو وہیں سے ملا، محبت ملی تو وہیں سے ملی، کلام اللہ ملا تو وہیں سے ملا، راہ نجات ملی تو وہیں سے ملی۔ گویا آج انسان کے سرمایہ میں فلاح، سعادت، اخلاق، نیک اعمال اور بہترین زندگیوں کے جو اثرات اور نتائج نظر آئے وہ سب آپ ہی کے فضل و برکات کا ثمر ہے۔ آپ نے دنیا میں جگہ جگہ وہ نقشے قدم چھوڑے جن پر چل کے ہم دنیا والے اپنی کامیابی تلاش کر رہے ہیں، مگر افسوس آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلا دیا، آج ہم اسلام کی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گر گئے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی اصلاح نہ کی، اگر ہم نے اب بھی پیارے نبی کی باتوں پر مل کر قرآن و حدیث کو نہ اپنایا تو پھر ہمارا پرسان حال کوئی نہ ہوگا۔ آئے مل کر دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں کو ایمان کی وہ روشن شمع دے جو نہ صرف ہمارے قلب کو بلکہ اس سارے عالم اور اس ساری دنیا کو جگمگا دے، آمین۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو ترپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو ترپا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔